السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ویلوگ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ اور ہم لوگ گھر آ گئے ہیں، جیسا کہ میں نے کل والے اپنے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور گھر آ کے جو میری ڈیوٹی ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ حسین بھائی جو ہیں وہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے تقریباً 10 to 15 ڈیز کے لیے، شادی سے جو پہلی شادی تھی اس سے 2 دن پہلے وہ یہاں سے گئے تھے۔ جیسے ہی میرے ہسبینڈ دبئی سے آئے تھے وہ نکل گئے تھے اپنی چھٹی کے لیے۔ تو اس کے بعد خیر 2 دن تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایسے ہی گزارے، کیونکہ کچھ شاپنگ تھوڑی بہت رہ گئی تھی، گھومتے پھرتے رہے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اس کے بعد شادی آ گئی تھی، ایک شادی اٹینڈ کی، پھر 2 دن کا گیپ تھا، پھر دوسری شادی اٹینڈ کی، تو اس طرح کر کے کافی دن گزر گئے۔ اور گھر کے کام جو ہیں بیچ بیچ میں کر رہی تھی، اور اسی طرح سارا کچھ چل رہا تھا۔ اب ہم لوگ شادی سے واپس آ گئے تھے تو کام بہت زیادہ جمع ہوئے تھے، پراپرلی گھر کی صفائیاں نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ باقی جو روٹین کے کام ہوتے ہیں، کھانا بنانا، کچن کو صاف کرنا، برتن دھونا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ میری ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ کپڑے بھی بہت جمع ہوئے تھے جو شادی پر پہنے اور جو روٹین میں ہم وہاں پہ پہن رہے تھے۔ پھر ماشاءاللہ سردیاں ہیں، بچوں کے انرز ہوتے ہیں، سوکس ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں کرنے والی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں کچن کا کام نپٹاؤں، آٹا وغیرہ گوندوں، کھانا بناؤں، بچوں کو ناشتہ بنا کے دوں۔ تو گھر میں آٹا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ میں چلے آٹا سب سے پہلے گوندتی ہوں۔ اور میں اس طرح کرتی ہوں کہ آٹا گوندتی ہوں، میرا خیال ہے سب ایسے کرتے ہیں، تھوڑی دیر آٹا گوندھ کر رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑا اس کو ریسٹ دیتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو گوندھتے ہیں تو وہ بہت اچھا گوندھتا ہے۔ تو میں نے بھی یہ کام کیا۔ رات کو ہم لوگوں نے چائے بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویلوگ میں۔ تو پھر یہ بس چائے کے برتن جو تھے نا، میں ایسے ہی رات کو چھوڑ کر سو گئی، دھوئے نہیں میں نے، کیونکہ پانی رات میں بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ تھکاوٹ بھی بہت ہو گئی تھی، سفر میں ہی سارا دن گزر گیا۔ اور پانی اس لیے ٹھنڈا لگ رہا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں سلنڈر ہے، گیس ابھی نہیں ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے نا بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پر کمپیریٹیولی باقی شہروں کی نسبت اسلام آباد، راولپنڈی میں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، دیٹس وائی پھر پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلے میں صبح ہی ان کو دھو لوں گی، صبح ذرا انرجی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ تو بس یہاں پر مجھے توا چاہیے تھا، وہ دھویا، جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھی ریک میں سے میں وہ واش کرتی جا رہی تھی اور اسی طرح یوز کرتی جا رہی تھی۔ باقی یہ کہ ابھی میں اس کو آٹے کو گوندوں گی، ناشتہ بناؤں گی بچوں کے لیے۔ آج مجھے پین کیکس بنانے ہیں، کیونکہ شادی کے جتنے بھی دن رہے نا، بچوں کو کچھ اچھے سے میں بنا کے نہیں دے پائی ان کی پسند کا، بس جو اویلیبل ہو گیا، جو مل گیا، جو مطلب جلدی ریڈی ہو گیا، اب تو بچوں کو میں نے کھلا دیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج ان کو اچھا سا اپنے ہاتھ سے بریکفاسٹ بنا کے دوں، پیٹ بھر کے یہ کھانا کھائیں گے نا، مجھے بھی تسلی ہوگی اور میں اپنے کام جو ہیں وہ روٹین سے کروں گی۔ گاڑی ہماری تھوڑی پرابلم کر رہی تھی، دیٹس وائی پھر ہم لوگوں نے آج بچوں کو اسکول نہیں بھیجا، بچے گھر ہی تھے۔ میں نے کہا کہ چلیں ان کو ناشتہ کروا کے پھر میں اپنے سارے کام جو ہیں نا وہ نپٹاؤں گی، اور آج کے دن میں آپ کو بہت سی موٹیویشن ملے گی کاموں سے ریلیٹڈ، کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں، شادی اٹینڈ کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، ہاؤس ہیلپ بھی کوئی نہیں ہے، تو میں کس طرح سارے کام اپنے نپٹاتی ہوں۔ فرسٹ آف آل تو مطلب آج تو کچن کی ہی زیادہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، کھانا شانا بناؤں گی، باقی صفائیاں جو میں نے کی ان کی میں ایسے کوئی خاص ویڈیوز نہیں بنا پائی، کیونکہ وہ اتنا ٹائرنگ کام تھا اور اتنا زیادہ کام تھا نا، اوپر نیچے کی میں نے ساری اچھے سے ڈیپ کلیننگس کی، دراز صاف کیے، ڈسٹنگس کی، بیڈ شیٹس چینج کی، تو وہ سارا میں نے نا اتنا کوئی خاص ریکارڈ نہیں کیا، کیونکہ یا تو میں وہ کام کر لیتی یا پھر میں ریکارڈنگ کر لیتی، اور میں چاہ رہی تھی میں گھر کی نا ایک دفعہ اچھے سے صفائی کر دوں، کیونکہ حسین بھائی بھی نہیں ہے تو گراج بھی دھونا تھا، پیچھے گلی بھی دھونی تھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرنا تھا۔ اینی ویز آج ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنی ہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی شادی کو نا بہت زیادہ انپٹ دے رہے ہیں، بٹ اگلے کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل رہا۔ اس کی کافی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سم ٹائمز ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ہم بہت زیادہ سیکریفائزز کرتے ہیں، وہ چاہے فائنینشیل سیکریفائزز ہوں، چاہے وہ ایموشنل یا ریلیشن شپ سے لے کر کے ریلیٹڈ ہوں۔ فائنینشیل ایسے ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم کم سے کم میں مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری موسٹ آف دا لیڈیز، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیونگز ہیں، ہم ہسبینڈ کو اکثر دے دیتی ہیں، اور کوئی جولری ہے، کوئی ان کے کام میں ان کو کوئی پیسے چاہیے، یا کسی بھی صورت میں ان کو پیسے چاہیے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں، اور ہم اپنا سب کچھ ان کو دے دیں۔
اس میں سیونگز ہو گئیں، اس میں ہمارے جولری ہو گئی، یا ہمارا ٹائم ہو گیا، یا ان کے پیرنٹس کی خدمت ہو گئی، کچھ بھی ہم کسی بھی جسے کہتے ہیں نا دینے سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن جب ہمیں رسپانس اچھا نہیں ملتا نا دوسرے کی طرف سے، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ دوسرے کو قدر نہیں ہے ہماری قربانیوں کی، تو پھر ہمارا دل بہت دکھتا ہے، پھر انسان جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے فیڈ اپ سا ہو گیا، دل میں یہ سوچ بھی آتی ہے کہ اس انسان نے تو میرا تھینک فل ہونا ہی نہیں ہے، اور یہ تو کبھی فیل ہی نہیں کر سکتا بندہ کہ جی میں اس کے لیے کیا کیا کچھ کرتی ہوں. ایسا میرا خیال ہے کہ ہماری 80% لیڈیز 85% لیڈیز کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے کافی ریزنز ہیں، تو ہم شروع سے بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا پاسبل ریزنز ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریزنز، اور اس کے بعد ہم اس کے سولوشن پہ آئیں گے کہ اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے، یا کیا ایسی تھاٹ ہونی چاہیے جو ہمیں موٹیویٹڈ رکھے، جو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے نا نکالے، نجات حاصل ہمیں ہو. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے ریزنز. تو دیکھیں، ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم جس سوسائٹی سے تعلق ہے ہماری جو نارمز ہیں، ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں نا، ہم اس سے جان نہیں چھڑوا سکتے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا پاکستان کا جو کلچر ہے نا، یہ اس میں بہت سی خوبصورتی بھی ہے اور بہت سی خرابی بھی ہے. خوبصورتی یہ ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں نا شریک ہو جاتے ہیں. مگر اس کی جو سب سے بری بات یہ ہے نا کہ کسی نہ کسی کا آپ کے اوپر انفلوئنس ضرور ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کا ہو، وہ کسی بھی پرسن کا ہو، کسی بھی گارڈین کا ہو، یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ بڑی نا ٹیزنگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے جو 99% گھروں میں ہو رہا ہے، یا میں کہوں کہ 90% گھروں میں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں، شروع سے ہمارا براٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کو ہم الگ تربیت دیتے ہیں، بیٹیوں کو ہم الگ تربیت دیتے ہیں. بیٹیوں کو ہم سکھاتے ہیں آپ نے نبھانا ہے، کم سے کم میں راضی ہونا ہے، شکر گزار ہونا ہے، اور آپ نے کمپلینز نہیں کرنی، یا آپ نے اپنے آپ کو ہر وقت مائیں کہتی ہیں اگلے گھر جا کے کیا کرنا ہے، اگلے گھر جا کے کیا کرنا ہے. مینس ہمیں ہمیشہ سے یہ ہمارے دماغوں میں بات ڈال دی ہوتی ہے کہ آپ نے اگلے گھر جا کے سب کو خوش ہی کرنا ہے، آپ کی خود کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، آپ نے کم سے کم میں راضی ہونا ہے، بہت زیادہ آپ نے اوور نہیں ہونا، یا اس طرح، تاکہ آپ نیکسٹ جہاں پہ بھی جائیں گی، آپ کی شادی ہوگی تو وہاں آپ نے جا کے کمپرومائزز ہی کرنے ہیں. ایک بات. دوسری یہ بات، لڑکوں کو ہم یہ بالکل بھی تربیت نہیں دیتے، ان کی تربیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لڑکیوں کی تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہمارے پیرنٹس نے ہمیں پالا، یا ہم اپنی بچیوں کی کیسے تربیت کر رہے ہیں، بٹ لڑکوں کی جو تربیت ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ان کو بالکل بھی، فرسٹ آف آل جو مجھے بری لگتی ہے بات، کہ گھر کے کام کاج لڑکوں کو ہم کہتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے بیٹوں سے کرواتے ہی نہیں ہیں. بیٹوں کو عادت ہی نہیں ہوتی، ان کو ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ کام سے گھر میں واپس آ گئے ہیں تو جوتے بھی بیگم جو ہیں ہماری وہ سلجھائے، ہمارے کپڑے بھی ہمیں ریڈی کر کے دے، ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ. گھر آ کر باہر کے کام کر لیتے ہیں، بٹ گھر آ کے وہ ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ بات بہت بری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جس طرح بیٹیوں کو گھر کے کام کاج ایٹ لیسٹ اپنا کام جو ہے نا ہمیں سکھانا چاہیے بیٹوں کو کہ آپ نے خود کرنا ہے. اپنے لیے کھانا ڈالنا، اپنے لیے پانی لینا، تھوڑی بہت کوئی چیز بنا لینا، اپنے لیے نوڈلز، چائے، انڈا، اس طرح کی چیزیں خود بنا لینا، اپنے کپڑے خود سلجھانا. ان کو تھوڑی سی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ اپنے کپڑے خود آئرن کرنا ان کو آتا ہو، واش روم میں وائپر لگانا آتا ہو، اپنے ٹاول کو دھوپ میں پھیلانا آتا ہو. یہ چھوٹے چھوٹی جو ذمہ داریاں ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام ہیں اپنے پرسنل، یہ ایٹ لیسٹ ہر بیٹے کو آنے چاہیے. اس کے بعد آ جاتی ہیں ذمہ داریاں. بیٹوں کو شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ باہر کا کام آپ نے کرنا ہے، گھر کے کسی کام میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا، یہ آپ کی انسلٹ ہے شاید. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس میں انسلٹنگ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. بیٹوں کو باہر کا کام سکھانا اچھی بات ہے، بٹ گھر کے کام وہ خود بھی اپنے مینیج کر سکیں. وہ ضروری نہیں اپنی بہنوں سے کہیں، اپنی امی سے کہیں، پہلے ان کو سکھ دیں پھر اپنی بیویوں کو سکھ دیں. ایک بات. دوسری یہ بات، سیلف ڈپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے.
چھوٹے ہوتے ہم بچوں کو, ہمیں لگتا ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو باہر نکالیں گے نا, انہیں دنیا کی ہوا لگ جائے گی, انہیں یہ چالاک ہو جائیں گے, ہوشیار ہو جائیں گے, ان کو تو یہ تو ان کی تربیت خراب ہو جائے گی. دیکھیں, ہر وقت بچے کو اپنے کنٹرول میں لازمی رکھیں, لیکن اس کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہونے دیں چھوٹی ایج سے ہی اس کو سکھائیں کہ گھر کی کیا ذمہ داریاں ہیں, پیسے کیا ہوتے ہیں, پیسے کیسے ارن کرتے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس کیا ہوتا ہے, اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, ایک مرد کس طرح ایک مرد بنتا ہے, مردوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, وہ بریو ہوتے ہیں, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے کسی پہ, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو پیسے کو سنبھالنا آنا چاہیے, سیونگز کرنی آنی چاہیے. ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہم جیسے لڑکیوں کو سکھاتے ہیں نا کہ ان کو صفائی بھی کرنی آتی ہو, ان کو کھانے بھی پکانے آتے ہوں, تھوڑی بہت سلائی کڑھائی بھی آتی ہو, گھر گھرستی بھی آتی ہو, اس طرح لڑکوں کے جو ایک آئیڈیل مرد ہے وہ خوبصورت مرد نہیں ہے, اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو کسی پہ, وہ اس کو پیسے کو سنبھالنا آتا ہو, پیسہ کمانا آتا ہو, پیسے سے پیسہ بنانا آتا ہو. میرا خیال ہے کہ ایک مرد کی یہی جسے کہتے ہیں کہ خصوصیت ہے, تو یہ اس میں ہونی چاہیے. وہ بریو ہو, کسی سے ڈرتا نہ ہو, اس کو کسی چیز کا خوف نہ ہو. بچوں کو ہم اکثر سکھاتے ہیں کہ یہ انکل ماریں گے, نہیں یہ چیز کو ٹچ نہیں کرنا, ایسا نہیں ان کو سکھانا چاہیے. ہاں اس کو ہارم بتانا چاہیے, لڑکوں کو اسپیشلی, اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز آپ کے فائدے کی ہے, نقصان کی ہے, لیکن ان کے دل میں خوف نہیں پیدا کریں کسی کے لیے, کسی بھوت سے, کسی بلا سے, کسی بھی دنیا میں انسان سے. مجھے اپنے ہسبینڈ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کبھی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی ہمیں ڈانٹنے کی, ہمارے پیرنٹس ہی ہمیں ہر اچھے برے سے روکتے تھے, نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ کسی کوئی اگلا ہمیں ڈانٹے, کہ کسی کے گھر جا کے ہم کوئی چیز خراب کر رہے ہیں تو وہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے. تو پیرنٹس کا یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی شکایت ہے تو ہمیں بتائیں اور ہم ڈیل کریں گے, اور وہ ڈیل کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اجازت نہ دیں بچے کو ڈانٹنے کی, اور خود بھی بچہ جو مرضی ادھم مچاتا رہے, آپ جی کہہ رہے ہیں لاڈا ہے لاڈا ہے لاڈا, تو اس کو خراب کر لیں. ایک بات, جو مردوں کی خوبیاں ہوتی ہیں نا, ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسی طرح ڈیل کریں جیسے ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں. اس کے بعد وائف اور ہسبینڈ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, اس کو ہماری سوسائٹی میں نا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سینسرڈ اور بہت زیادہ ایسا بنایا, ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے, ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, اور وہ اس طرح کی نا اکثر گھروں میں دیکھتی ہوں کہ ریسٹرکشنز ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میرے پورے خاندان میں ایسا نہیں ہے, میرے اسپیشلی ددیال میں ایسا نہیں ہے, ہم لوگ تھوڑے اوپن ہیں. ننیال میں بھی اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے ریسٹرکشنز, لیکن ہاں جو تہذیب کا ایک دائرہ ہوتا ہے, جو ایک ڈیسنسی ہوتی ہے وہ انسان میں ہونی چاہیے. بٹ ہسبینڈ وائف اگر ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے کا اگر ہاتھ پکڑ لیا ہے, یا ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, ایک گلاس میں پانی پی رہے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اکثر لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں, اور اکثر بیویاں اس چیز سے ہرٹ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا, ہم ہسبینڈ وائف ہی تو ہیں, ہم کون سا کچھ اوور کر رہے ہیں. اوور نہیں کریں, لیکن جتنا بنتا ہے, اور یہ سنت بھی ہے, یہ سب چیزیں سنت ہیں, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. آپ ڈیسنٹ وے میں اگر آپ ہسبینڈ وائف کچھ بھی کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, ہنس کھیل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بیویوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں, اور اپنے ہسبینڈ کی نا وہ گرویدہ ہو جاتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے. تو ایک لڑکے کو, ایک خاوند کو, میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بڑا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میری وائف ہیں, اور میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے, ہنسی مذاق کرنی ہے, واک پہ جانا ہے, اور اس میں کسی بھی تیسرے بندے کو اعتراض نہیں کوئی ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ریلیشن شپ نا بڑا اچھا بن جاتا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں ہوتی ہیں جس سے بیویاں بڑا خوش ہو جاتی ہیں. بیویوں کو کوئی بہت مہنگے کپڑے, بہت مہنگے سرپرائزز, کوئی ٹورز نہیں چاہیے ہوتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی نا گھر یا تو بہت اوپن بن جاتا ہے, یا پھر آپ کو بہت گھٹن کا احساس ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں ہی آپ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے, یا کھل کے کوئی ہنسی مذاق نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے. تو یقین کریں وہ گھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی قید خانہ ہے. اس کے بعد اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آف کورس ہماری سوسائٹی کا نا کلچر ہی ایسا ہے کہ
لیڈیز کو کام نہیں کرنا دیا جاتا، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے ہو چاہے وہ باہر بیٹھ کے ہو. آپ دیکھیں گے یورپ کنٹریز کیوں اتنی سکسیزفل ہیں، کیونکہ ان کے گھر کا ایک ایک فرد کام کرتا ہے. بچے 18 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ کام کریں. بیویاں کام کرتی ہیں، مرد کام کرتے ہیں، دونوں مل کے باہر کا بھی کام کرتے ہیں اور دونوں مل کے گھر کا بھی کام کرتے ہیں. میری ایک فرینڈ ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ دن امریکہ رہی اور وہاں پر میں نے دیکھا، میں لانڈری کرنے کے لیے کہیں باہر جاتی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مجھے کسی نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ روز آتی ہیں لانڈری کرنے یا جتنے بھی دن آپ لانڈری کرنے آتی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر پہ ہوتے ہیں، وہ کسی کام میں ہوتے ہیں، تو لانڈری میری رسپانسبلٹی ہے. تو وہ بہت، جو انگریز عورت تھی وہ بہت حیران ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے تو یہاں پہ ہوتا ہے ایک دن میں لانڈری کرنے آتی ہوں، ایک دن میرا ہسبینڈ لانڈری کرنے آتا ہے. تو اس طرح کر کے ہم نے آلٹرنیٹیو ڈیز رکھے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ لانڈری کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہی سسٹم ہے. تو ہمارے گھروں میں یہ چیز بہت معیوب، ہمارے کلچر میں بہت معیوب سمجھی جاتی ہے. چلے اس کو ہم ایک طرح سے اگنور کر دیتے ہیں، بٹ میرا خیال ہے کہ عورتوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور چاہے وہ گھر بیٹھ کے کام کریں، چاہے وہ گھر میں کوئی ٹیوشن پڑھا لیں، وہ فوڈ کا بزنس کر لیں، وہ انٹرنیٹ پہ کوئی کام کر لیں، وہ ولاگنگ کر لیں، وٹ ایور، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں. آج کل کے جیسا مہنگائی کا دور ہے، ایک تو ایک بندے کے کمانے سے نا پورا ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عورتیں اگر گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہے، تو ان کو میرا خیال ہے اپنی انرجی، اپنا ٹائم اور اپنی کوالٹی یا اپنے اسکلس کو یوز کرنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. اور تاکہ، کیونکہ پیسے گھر میں آئیں گے تو خوشحالی آئے گی. دنیا میں کہتی ہوں کوئی بھی چیز پیسے کے بغیر ادھوری ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یقین کریں کہ پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے اور پیسے سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور آج کل جتنی ہمارے ارد گرد جسے کہتے ہیں کہ اٹریکشنز ہیں، تو اس کے لیے پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے سب کا مل کے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان ہمیں اسٹیریوٹائپ سے نکلنا چاہیے، ان ہمیں نورم سے نکلنا چاہیے کہ نہیں، مرد نے کمانا ہے. کیونکہ دیکھیں مرد بھی کما کے تھک جاتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں پوری کر کے تھک جاتا ہے، اور پھر وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے کہ گھر آ کے وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے اپنی بیوی پہ نکالتا ہے، اپنے بچوں پہ نکالتا ہے. تو اس سے اس کی سائیکالوجی بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، دوسروں کی سائیکالوجی بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ مرد کو تھوڑا اتنا اوپن ہونا چاہیے کہ وہ اپنا تھوڑا بوجھ جو ہے اگر عورت کے کندھوں پہ ڈال دے، اور اگر عورت بھی اس کو خوشی خوشی لینا چاہ رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کنڈیشن ہے نا ہمارے لائک سوسائٹی کی، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اس سے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو میری ان سب باتوں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مرد کیوں اتنے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت غصے میں رہنا، پریشان رہنا، آفس کی باتیں گھر لے آنا یا بزنس کی باتیں مسئلے گھر لے آنا اور بچوں پہ نکالنا یا وائف پہ نکالنا. کیونکہ ایک تو ان کا براٹ اپ ایسا ہوا ہے کہ جی وائف کے ساتھ ہنس کھیل نہیں سکتے، مذاق نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، باہر واک پہ نہیں جا سکتے. دوسرا یہ کہ ان کو بس یہی سکھایا ہے کہ گھر کے کام نہیں کرنے آپ نے، بس آپ کی ذمہ داری ہے پیسے کمانا. اور پہلے ہم بچوں کو کھلا نہیں چھوڑتے کہ جی ان کو زمانے کی ہوا لگ جائے گی، یہ خراب ہو جائیں گے. بچے چلاک ہوشیار نہیں ہوتے، سیلف جسے کہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. اس کے بعد ایک دم سے ان کو کہہ دیا جاتا ہے اب آپ باہر نکلیں، کمائیں، کیونکہ آپ کی شادی کرنی ہے. تھوڑا عرصہ وہ کسی طریقے سے اسٹرگل کر کے کماتے ہیں اور پھر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، ایک اور بوجھ ان پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور بچوں کی ذمہ داری، میں کہتی ہوں بیوی اگر 3 ٹائم کھانا کھاتی ہے نا، تو وہ اگر خاوند کی جیب اجازت نہیں دیتی تو وہ 2 ٹائم کر سکتی ہے، لیکن بچہ 2 ٹائم نہیں کر سکتا. بچے کو جتنا ٹائم اس کو دودھ چاہیے اس کو چاہیے، اس نے ڈائپر بھی گندا کرنا ہے، اس نے ہر چیز چاہیے بچے کو. تو بیوی کی اتنے خرچے نہیں ہوتے جتنے بچوں کے خرچے ہوتے ہیں. اس کو میٹ کرنا ایک اور برڈن، گھر کے بلز اور گھر کی ضروریات اور ہر چیز جو ہے نا وہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس سے اس میں فرسٹریشن آ جاتی ہے اور اس کا بیہیویئر پھر پر لائک آپ کو ٹیز کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ نا یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ دے رہے ہیں اور اگلا ہمیں کیا دے رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے اگلا کس کنڈیشن میں ہے یا وہ کس طرح سفر کر رہا ہے. سم ٹائمز ہم اپنی پریشانی میں دوسروں کو اگنور کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہماری پریشانی بڑی ہے، جبکہ ہم ڈسکس کریں. اور ایک ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے کہ ہم کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہیں. عورتیں خاوند سے نہیں شیئر کرتی، خاوند بیویوں سے شیئر نہیں کرتے، یا پھر
اتنی فرینکنیس یا اتنی فرینڈشپ نہیں ہوتی کہ آپس میں ڈسکس کر سکیں کہ بھئی میں بہت زیادہ ڈپریس ہوئی ہوں، میں بچے سنبھالتی ہوں دس اینڈ دیٹ، اور خاوند یہ نہیں ڈسکلوز کرتے کہ بھئی باہر کیا میرے ساتھ پریشانی ہے، میں کس طرح پریشان ہو کے پیسے کما رہا ہوں، یا پھر مجھے کس طرح کی چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں، اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، جس سے جو ہے نا ریلیشن شپ میں گیپ آ جاتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہو اگلا غلط ہے، اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے آپ غلط ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے، جبکہ بات آپ نے تو بتائی نہیں، تو پھر کوئی کیسے ہی خود سے انڈرسٹینڈ کسی کو کرے۔ تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، جس سے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک دوسرے پہ غصہ نہیں ہوتا ہسبینڈ وائف کو، بٹ آپ اندر ہی اندر اتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ڈسکس بھی نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک لاوے کی طرح پھٹتا ہے، اور آپ جب بولتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ برے ہی طور پہ یا برے ٹون میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، جس سے جو ہے نا آپ سوچتے ہو کہ اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اور ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں آف کورس میں کہتی ہوں کہ ہمارا بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کلچر سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ نے جی خاوند کو تو خوش کرنا ہی کرنا ہے، بچے بھی پالنے ہیں، بچے صاف ستھرے بھی رکھنے ہیں، گھر بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، کھانا بھی ڈیلی پکنا ہے، کھانا پریشر کوکر میں نہیں پک سکتا، اور کھانے میں نمک مرچ بھی سب کے حساب سے آپ نے مینیج کرنی ہے، اور آپ نے نندوں کو بھی خوش رکھنا ہے، آپ نے ساس سسر کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اس سارے سسٹم میں نا کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے بہو کو بھی خوش رکھنا ہے یا ہم نے بھابھی کو بھی خوش رکھنا ہے۔ بھابھی کی بہو کی ذمہ داری، بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے سب کو خوش رکھنا ہے، اس میں عورت جو ہے وہ تھک جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اوپر سے جب ہسبینڈ کا یہ بیہیویئر ہو کہ ہسبینڈ کو کہ آپ رشتوں کو بھی خوش کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچوں میں بھی 100% اپنا دے رہے ہیں، اور آپ اپنی جتنی بھی سیونگز ہیں، آپ کی کوئی جولری ہے، کوئی ایسٹ ہے، آپ وہ بھی اس کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اس صورت میں عورت جو ہے نا وہ بڑی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے کہ یار میں تو جو بھی کر لوں اس بندے کو لائک اس کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کیا ہے، یا وہ تھینک فل ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کی وائف آپ کے لیے کچھ کر رہی ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ، آپ کچھ کر نہیں سکتے نا، ایٹ لیسٹ تھینک فل ہونا چاہیے۔ یہ جو سوری، تھینکس، پلیز، یہ جو 3 ورڈز ہیں نا یہ بڑے میجیکل ہیں، یقین کریں آپ کسی کے لیے کچھ نہ کریں لیکن اس کو اپریشیٹ کر دیں، اس کے کسی کام پہ اس کو تھینک یو بول دیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں کہ بھئی میں بڑی مشکور ہوں یا میں بڑا مشکور ہوں آپ کا، اور اگر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن آپ اگر اس کو فیل کر لیں کہ ہاں میری غلطی ہے، اور آپ سوری کہہ لیں، سوری کہنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یقین کریں کہ اگلا کتنا ریلیکس ہو جائے گا، اور اگلے کو فیل ہوگا کہ چلو اس سے غلطی ہوئی، اس نے ایڈمٹ اس کو کر لیا، اور اس نے آگے سے سوری کر لیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی ہماری سوسائٹی کا بیڈ پوائنٹ ہے کہ ہم سوری یا تھینکس کہنے کے عادی نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں لو یہ کیا بات ہوئی۔ تو یقین کریں کہ یہ جو ہے نا رشتے کی خوبصورتی اور اس میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ میں جب بہت چھوٹی تھی تب میری امی نے ہمیں یہ بات سکھائی تھی، سوری کرنا، تھینکس کرنا۔ میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہماری ایگو ہرٹ ہو جائے گی ہم سوری کریں گے، یا تھینکس کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن نہیں، یقین کریں بڑی خوبصورتی ایڈ ہو جاتی ہے آپ کی زندگی میں۔ میری امی نے ہمیں سکھایا تھا، حالانکہ میری امی کوئی اتنی خاص پڑھی لکھی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ ایک دوسرے کو کوئی چیز دیا کریں تو تھینک یو کہا کریں، اگلا ویلکم کہے، یہ ایتھکس ہوتے ہیں زندگی کے، یہ بڑے پیارے لگتے ہیں، اس سے آپ بڑے اچھے لگو گے، اور سوری کرنا چاہیے۔ یقین کریں کہ ہم نے یہ چیزیں فالو کی، اور ہماری اب پریکٹس میں ہیں یہ چیزیں، اپنی غلطی مان لینا اور سوری کر دینا، نہ تو کوئی انسان اس سے چھوٹا ہو جاتا، بلکہ میرا خیال ہے یہ مینڈ کرتی ہیں چیزیں رشتوں کو۔ اور یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں نا، اگر آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ملی نا، اگر آپ کو اپنے لائف پارٹنر میں یہ چیزیں نہیں ملی، تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، کوشش کریں اپنے بیٹوں میں، اپنی بیٹیوں میں یہ چیزیں ڈالیں۔ اب ہم آتے ہیں سولیوشن کی طرف، کیونکہ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے سولیوشنز میں کچھ یہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ دیکھیں، ہم کسی کی تربیت کو چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو بھی لائف پارٹنر، مجھے پتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں سمجھتی ہے کہ میں بھئی میرا تو لائف پارٹنر بہت اچھا ہے، میرے بچے اچھے ہیں، میں اکیلی رہتی ہوں تو میں بہت مزے میں ہوں، میں ولاگنگ کر رہی ہوں اینڈ آل دیٹ۔ لیکن یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، یہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ آپ اگر اچھے رہو گے نا تو اگلا بھی اچھا رہے گا، اگر آپ ذرا سے ٹریک سے ادھر ادھر ہوئے تو دوسرا بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
ایک بات. دوسری یہ بات، ہماری سوسائٹی میں جو بھی ہو، ہمارے جو مرد حضرات ہیں نا، ان کی سائیکالوجی جو ہے نا ایک شروع سے بنی ہوئی ہے. وہ چاہ کر، بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ چاہ کر بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. تو اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ یہ رشتہ نبھے، اور دیکھیں، یا تو آپ بچے نہ پیدا کریں، اور اگر آپ کے بچے ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی میں 1 2 3 جانیں ایڈ ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو ان کے بیسٹ انٹرسٹ پہ کام کرنا چاہیے. پھر آپ کو اپنے انٹرسٹ پہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ بھئی اب میرے بچے ہیں، کیونکہ بچے دونوں کے ساتھ رہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو ان کا بیسٹ انٹرسٹ ہے، ان کا بیسٹ بینیفٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بچوں کی لائف سے نکل جائے تو پھر لائف کمپرومائز ہو جاتی ہے بچوں کی. آپ تو جس کنڈیشن، شاید آپ مینٹلی فزیکلی آپ ریلیکس فیل کریں، بٹ جو بچے ہیں نا وہ بہت زیادہ اگنور ہو جاتے ہیں. تو ان کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے آپ کو پھر گزارا کرنا ہے، اور گزارا اس طرح کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ میکسیمم اگلے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں، اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہ کریں، اس کو پورا کریں، اور ایکسپیکٹیشنز کسی سے کم کریں. ایک انسان کا پتہ چل جاتا ہے نا، آپ اتنے سال ایک بندے کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کا نیچر کیسا ہے. اور آپ جس سچویشن سے گزر رہی ہیں، جو بھی لیڈیز مجھے سن رہی ہیں، وہ جس سچویشن سے گزر رہی ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ آپ بہتر جانتی ہیں، تو اس کنڈیشن میں آپ یہ کریں گی کہ پھر آپ خود اس سے ایکسپیکٹیشنز کرنا بند کر دیں. اور جو بچے ہیں، اپنا آپ ہے نا اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی بانڈنگ کر لیں، اور کوشش کریں کہ اب بچوں کو، تاکہ آپ کی جو بڑھاپا ہے نا وہ اس چیز سے گزر جائے، وہ آپ پریشانی میں نہ گزاریں. اور یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ چینج بھی ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا مشکل لگتا ہے، اس میں تھوڑا صبر لگتا ہے اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اچھے ہو نا، اور آپ اچھا کچھ اپنے انویسٹ کر رہے ہو، تو وہ ضرور آپ کی طرف پلٹ کے آتا ہے. اور اگر آپ برے ہو اور آپ نے کچھ برا کیا ہے تو وہ بھی آپ کی طرف پلٹ کے آنا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ اچھا کریں، اپنی ڈیوٹیز اچھے طریقے سے نبھائیں، اور اگلے سے ایکسپیکٹ کرنا بند کر دیں. کسی سے بھی، جس سے بھی آپ ٹیز ہو رہے ہیں نا، اس سے ایکسپیکٹیشنز ختم کر دیں، اور یہ سوچیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، اس کی عادت ایسی ہے، اس نے نہیں چینج ہونا، تو میں صبر کر لوں. یقین کریں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے اپنی بہت سی عادتیں چینج کی اپنے ہسبینڈ کے لیے، جو کوئی مجھ میں اچھی نہیں تھی. تو یقین کریں مجھے بہت ٹائم لگا اور بڑی ایفرٹ لگی، اور میں نے اپنا آپ بہت مارا، اور لیکن اب یقین کریں کہ میں ایک چینج پرسن ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں 10 سال پہلے والی لالا ہوں. تو کچھ بھی پاسبل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو دکھ رہی ہے ویسی ہو. ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم حسرتوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے پیسے کو، گھر کو، چیزوں کو. لیکن دیکھیں، آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ آپ کو نہیں ملتا. جتنا آپ کی قسمت میں ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا مقرر، اس سے پہلے ڈیمانڈ کرنا اور رونا اور پیٹنا یا پھر حسرتیں کرنا وہ یوز لیس ہے. ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں، اس ایفرٹ آپ ضرور کریں، جیسے میں ایفرٹ کر رہی ہوں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، بہت ایفرٹ کرتی ہوں. تو اسی طرح آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے بس میں ہو، جتنی آپ کو پرمیشن ہو. تو اس کے بعد آپ قسمت پہ چھوڑیں اور صبر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے بھی صبر کا بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. صبر بہت بڑی چیز ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ضرور اس کو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. سو کوشش کریں کہ ایک یونٹ کی طرح کام کریں. اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے یا بچوں کے لیے کچھ سیکریفائزز کیے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اولاد کی صورت میں ملے گا. اولاد اچھا پڑھ جائے گی، بڑے ہو جائے گی، اور اگر آپ نے بچوں کا براٹ اپ اچھا کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا، اس صورت میں کہ بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے. سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈسکشن. آئی ہوپ اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملی ہوگی. بہت سی باتیں آپ کو جسے کہتے ہیں کہ نارمل کرنے میں آپ کو ہیلپ ملی ہوگی، اور تھوڑی سی آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی. تھینک یو سو مچ.
آج کا ہمارا جو کھانا ہے وہ بن گیا ہے. میں نے بنائے تھے دال چاول, آپ کے ساتھ پوری ریسپی شیئر کر دی. اب آپ دیکھ لیجیے گا, بڑے سمپل طریقے سے میں بناتی ہوں, لیکن یہ میرے فیمس دال چاول ہیں. جو بھی کھاتا ہے وہ ضرور پسند کرتا ہے اور دوبارہ ڈیمانڈ ضرور کرتا ہے. یہاں پر میں نے بوائلڈ رائس بنائے تھے. بوائلڈ رائس میں میں تھوڑا سا جب میں دم پہ لگاتی ہوں نا تو دیسی گھی ڈال دیتی ہوں, اس سے بوائلڈ رائس بڑے مزے کے ہو جاتے ہیں. دال میں نے نمک مرچ ہلدی ڈالی, پیاز ڈالا, لہسن ڈالا. چکن کو میں نے جسے کہتے ہیں پھر بھون لیا, اور اس میں 3 دالیں, چنے کی دال, مونگ مسور کی دال مکس کر کے ڈالتی ہوں. اس کو پریشر کوک کر لیا 10 منٹس کے لیے, تو بڑی اچھی بن جاتی ہے دالیم ٹائپ نا. اور ساتھ میں سیلڈ میں نے بنا لیا. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا کھانا. دس از اٹ. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اپنی تمام فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو کہ ٹاکسک ریلیشن شپس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ.